اسی طرح کے اسلامک کانٹینٹ دیکھنے اور سننے کے لیے مولانا بلال افضل کے آفیشیل چینل مولانا بلال افضل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مرد و خواتین پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور 40% سے بھی زائد مرد و خواتین ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر غسل نہ کیا جائے تو ان کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، قرآن کو چھو کر قرآن کی تلاوت کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور وہ دیگر عبادات جن کے لیے پاکی کا ہونا ضروری ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور ویسے بھی جو شخص جان بوجھ کر اپنی اس جنبی حالت کو مؤخر کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتا، اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتا، تو ایسے بندے پر شیاطین جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں، شیطان ایسے بندے پر مسلط ہوتے ہیں، اور اللہ ناپاک بندے کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اس لیے یہ آج کی ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی سماعت فرمائیے، اور اس سے پہلے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرما لیجئے۔ سامعین ذی وقار، سب سے پہلی جو چیز ہے جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، وہ ہے جنبی ہو جانا، احتلام کا ہو جانا۔ وہ احتلام چاہے اپنے کسب کی وجہ سے ہو، یا چاہے مرد جو ہے وہ سویا ہوا ہے، سونے کی حالت میں احتلام ہو جائے۔ اسی طرح عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ عورت بھی اگر جنبی ہو گئی ہے تو مرد و عورت جب جنبی حالت میں ہوں گے، احتلام ہوگا، منی کا انزال ہوگا، تو دونوں کے اوپر غسل واجب کرنا ضروری ہے۔ بغیر غسل کے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ اپنے غسل کو اتنا مؤخر کرتے ہیں کہ ان کی ایک نماز فوت ہو جاتی ہے تو یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے، ان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ خاوند نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو اب اس صورت میں مرد و عورت، میاں بیوی دونوں کے اوپر جو ہے وہ غسل کرنا واجب ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ خاوند کا جو ہے وہ انزال ہو گیا تو پھر غسل کرنا واجب ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ صرف دونوں کا جو ہے وہ دخول ہو گیا خاوند کا بیوی کے ساتھ، تو اب اس صورت میں غسل واجب ہے، انزال کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اور نمبر 3 پر عورت جو ہے وہ ایام خاص کو گزار چکے، اور عورت جو ہے وہ حیض کے دنوں کو گزارے، جس کو ڈیٹس بھی کہا جاتا ہے، جب ان اپنے دنوں کو گزار لے گی تو پھر اس کے بعد اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کرے، غسل کرے، اپنے آپ کو ناپاکی سے پاکی حاصل کروائے۔ اور نمبر 4 پر ہے کہ جب عورت بچے کو جنتی ہے تو اس بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے عورت کو، اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن تک ہے، اور کم از کم جب بھی اس کا وہ نفاس کا خون بند ہو جائے اس کے بعد وہ غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ غسل نہیں کرتی تو وہ ناپاک کی ناپاک ہی رہتی ہے۔ اور نمبر 5 پر اگر کسی عورت نے بچے کو جنا لیکن اس کے بعد خون نہیں آیا، نفاس کا خون نہیں آیا، تب بھی جو ہے وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کرے، غسل کرے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مرد و خواتین پر غسل کرنا لازم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ احباب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ احباب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر فرمائیے گا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کے اس سوال کا جواب دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔